اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں بہنوں بچوں، السلام علیکم۔ طلاق کیوں ہوئی؟ یہ ایک سچی کہانی ہے، لیکن میں آپ کو فرضی ناموں سے سناؤں گا۔ پچھلے سال کی بات ہے، ایک دوست ٹانڈا چوک جلال پور جٹا میں شاپنگ کر رہا تھا۔ اس کی بیٹی کا روتے ہوئے فون آیا کہ ابو، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، مجھے فارغ کر دیا، اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا ہے، جلدی آئیں اور مجھے یہاں سے لے جائیں۔ بیٹی کی یہ بات سن کر وہ دوست بائک دوڑاتا گھر کو واپس چلا۔ انہی سوچوں میں گم تھا کہ میری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی۔ راستے میں چلتی بائک پر ہارٹ اٹیک ہوا، بجلی کے کھمبے سے ٹکرایا اور وہیں سڑک پر جان دے دی۔ بظاہر یہ بات اتنی سی ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا اور بندہ فوت ہو گیا، وقت مقرر تھا، لیکن کوئی بات تو تھی جو ایک اچھے بھلے صحت مند آدمی کی اچانک موت کا باعث بنی۔ اس میں کہیں نہ کہیں تو انسانی غلطی نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہوگا۔ علیحدگی کے کچھ دن بعد میں بچی سے ملا اور پوچھا کہ بیٹی، 3 بچوں کے ساتھ خامد نے تمہیں کیوں چھوڑ دیا؟ کیا بات ہوئی تھی؟ تمہارا فرسٹ کزن بھی تھا۔ تو اس بیٹی نے جو بھی وجہ بتائی وہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ الزامات کی ایک لمبی فہرست تھی، لیکن وہ بچی مجھے کہیں بھی یہ نہ بتا سکی کہ معاملات کی بہتری کے لیے خود اس نے کیا کیا۔ ایک بات میں نے بطور خاص نوٹ کی کہ محترمہ کے ہاتھ میں 1.5 لاکھ والا آئی فون تھا۔ محروم دوست میرے رشتہ دار بھی تھے۔ ان کا سابقہ داماد اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ایک محترم ادارے میں اسکول ٹیچر ہے۔ چند دن بعد خاص طور پر اسے ملنے گیا۔ پوچھا کہ جوان، تم نے اتنا انتہائی قدم کیوں اٹھایا؟ اپنے بچے تک چھوڑ دیے؟ کیا تمہیں بچے پیارے نہیں تھے؟ ہوا کیا تھا؟ کس بات نے تمہیں اتنا مجبور کیا؟ کہ اس نے کہا، سر، میری 2 سالیاں ہیں، دونوں انتہائی امیر گھروں میں بیاہی ہوئی ہیں، کوٹھیوں، کاروں اور نوکر چاکر والی ہیں۔ جب بھی میری بیوی اپنی بہنوں کو مل کر آتی، میرے گھر جھگڑا شروع ہو جاتا تھا۔ مجھے بات بات پر غریبی کے طعنے ملتے۔ میں 40,000 ماہانہ کا ملازم ہوں، جتنا کر سکتا تھا انتہائی حد تک کیا، لیکن اب بات برداشت سے باہر ہو گئی۔ اس نے مزید کہا کہ مجھے اپنی بیوی سے بہت پیار تھا۔ میرے پاس 3,000 والا موبائل ہے، لیکن بیگم کو میں نے آئی فون لے کر دیا۔ پھر کار کا مطالبہ ہوا، بینک لون سے کار لے کر دی۔ پرانا فریج بیچ کر قسطوں پر فل سائز نیا فریج لیا۔ پھر اے سی کا کہا گیا، اے سی لے کر دیا۔ اس سب کے باوجود تانے ہی تانے۔ میں اپنی نظر میں ہی حقیر ہو چکا تھا۔ علیحدگی والے ماہ بجلی کا بل 30,000 آ گیا۔ 40,000 کل تنخواہ میں سے میں کیا کرتا؟ 10,000 تو صرف ماہانہ دودھ کا بل بنتا تھا۔ اوپر سے بیگم کی فضول کی باتیں۔ میں پہلے ہی بیگم کی پچھلی لامحدود خواہشات سے تنگ تھا، بالکل ناک میں دم آ چکا تھا۔ فوری جھگڑا اس بل پر ہوا اور بات اس انتہا تک پہنچی۔ یہ بات کرتے کرتے وہ رو پڑا۔ ساری بات سن کر میں نے اپنا سر جھکایا اور گھر واپس آ گیا۔ بھائیوں اور بہنوں، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو کم از کم خواہشات کے ساتھ زندہ رہنا سکھائیں۔ اس وقت وہ علیحدگی یافتہ بیٹی اپنے شادی شدہ بھائی کے 3 مرلہ مکان کے اوپر والے ایک کمرے میں رہ رہی ہے۔ جب بجلی بند ہو تو
اس کمرے میں بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے پٹھی چ دانے پنے جاندے نے۔ اوپر واش روم ہے اور نہ کچن، بچے نیچے جائیں تو ان کی ممانی تھپڑ لگا کر اوپر واپس بھگا دیتی ہے۔ 26 سالہ لڑکی صرف 1 سال میں 50 سال کی اماں نظر آتی ہے۔ سنا ہے کسی پرائیویٹ سکول میں 9-10 ہزار کی نوکری بھی شروع کر دی ہے۔ میں یہاں بہنوں اور بیٹیوں کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا۔ ہر گھر میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ہر گھر میں نند بھی ہوتی ہے، دیور بھی ہوتے ہیں، سسر بھی ہوتا ہے، ساس بھی ہوتی ہے۔ سبھی گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر آپ پہاڑ بنائیں گے تو آپ کی زندگی خدا نخواستہ اسی موڑ تک آ سکتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرنا سیکھیں، اپنے گھر کو خود جنت بنائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کر اپنی زندگی کو جہنم نہ بنائیں، اور اپنے بھائیوں کے رحم و کرم پر رہنے کی بجائے اپنے شوہر کے گھر میں راج کریں۔ کہانی حقیقت پر مبنی ہے، بہت سی بہنیں بیٹیاں بہک جاتی ہیں۔ کہانی تھوڑے فرق کے ساتھ سب کی ایک جیسی ہے۔ خدا را سمجھداری سے کام لیں، اپنے گھر کو خود جنت بنائیں، کسی کے بھی بہکاوے میں نہ آئیں۔ اللہ پاک ہر بیٹی اور بہن کو اپنے گھر میں شاد اور آباد رکھے، آمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اچھی لگی ہے، تو یار چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ایک چھوٹا سا پیارا سا کمنٹس بھی کیا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔